السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بے شمار چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ہمیں بھی پیدا فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور اس دنیا میں جتنی بے شمار چیزیں ہیں، آسمان، زمین، چاند، سورج، درخت، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے معرض وجود بخشا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم محتاج ہو اور اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صمد ہے، اللہ تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر چیز مانگنا بھی اللہ تبارک و تعالی سے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، رازق ہے، وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیں ہر چیز اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعا مانگنے کے لیے کہا ہے، یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے، ورنہ پچھلے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم السلام سے فرمایا کرتے تھے کہ مانگو۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ تو ہمیں ہر چیز اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ایک بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ ایک ماں جس کا بیٹا زندگی بھر نافرمانی کرے لیکن آخری وقت میں وہ اپنی ماں سے معافی مانگ لے تو وہ ماں معاف کر دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو وہ ذات سے اگر ہم مانگیں، اس ذات سے اگر ہم مانگیں تو وہ ذات ہمیں کیوں نہ دے گی؟ اس لیے ہمیں ہر چیز اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ دعا کو لازم پکڑو، دعا اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی جس طرح ہر ایک چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، ایک اہم ہوتی ہے، اس کی ہر چیز کی ایک جڑ ہوتی ہے، اسی طرح دعا بھی عبادت کی مغز ہے۔ روزانہ ہمیں ہر نماز کے بعد کم سے کم دعا مانگنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے کبھی نامراد نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید، وَإِنَّ الْيَأْسَ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی نا امید ہوتے ہیں، مسلمان اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہوتا ہے۔ ایک پجاری کا واقعہ ہے کہ وہ ایک رات پوری رات کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم، اے بت اے بت اے بت، اور اسی حالت میں وہ کہتا جا رہا تھا اور اس کو نیند آنے لگی۔ نیند آنے کی حالت میں اس نے ایک مرتبہ کہتے یا صمد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا لبیک، حاضر ہوں، فرماؤ اے میرے بندے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اس نے پوری رات یا صنم بت کو پکارا، ایک بے جان چیز کو پکارا، اور ایک مرتبہ سے اس نے انجانے میں، اونگ میں، نیند کی حالت میں تیرا نام لے لیا تو تو فوراً اس کی طرف حاضر ہو رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اگر میں اس کا جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالی ایک پجاری کو جو صرف غفلت میں اللہ تبارک و تعالی کا نام لے لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نوازتے ہیں۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے اس کے سامنے مانگے گا، گر گرائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کیوں نہیں نوازے گا؟ تو ہمیں ہر چیز اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے
تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کے حق میں وہ دعا بہتر رہتی ہے تو وہی اس کو نواز دیتا ہے، اور اگر اس کے حق میں کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک وہی دے دے، یا کہ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے بدلے اس کو کوئی دوسری اچھی چیز نواز دے، یا اس کے گناہوں کو مٹا دے اور ثواب دے دے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو اس دنیا میں تو قبول نہ کرے، آخرت کے لیے رکھ دے، کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے تو نے یہ دعا مانگی تھی میں نے دنیا میں نہ دیا، آج تجھے اس کے انعام میں دیا جا رہا ہے، تو بندہ خوش ہو جائے گا کہ اللہ۔ تو انسان کو ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور کبھی نامراد اور کبھی مایوس نہیں ہونی چاہیے، اور دعا مانگنے میں ہمیشہ انسان کو اپنے آپ کو مقدم رکھنا چاہیے، سب سے پہلے اپنی ذات کو مقدم رکھنا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے دعا مانگتے، پھر سارے عالم کے لیے دعا مانگتے، تو ہمیں بھی سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے مانگنی چاہیے، پھر سارے عالم کے لیے دعا مانگنا چاہیے۔ اور آج کل جو مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں تو خاص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعائیں مانگنا چاہیے۔ مصیبت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے۔ انسان جب خوشحالی زندگی گزارتا رہتا ہے وہ ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور رہتا ہے، لیکن جب اچانک مصیبت آتی ہے تو فوراً اس کو متوجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو ایک مصیبت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو مائل کرتی ہے۔ جو انسان اپنی گناہوں میں غفلت میں ڈوبا رہتا ہے زندگی بھر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جب مصیبت آتی ہے تو مسجدوں میں جاتے ہیں، اسی طرح اور علماء کو دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ایک مصیبت بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو اس وقت میں ہمیشہ ہمیں مسلمانوں کے لیے، خود اپنی ذات کے لیے، اور جو مسلمان میں پریشان حال ہیں ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کے بعد خاص کر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو راتوں میں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نمازوں کے بعد جو اکثر لوگ نماز کے بعد دعا نہیں کرتے، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ایک مرتبہ کم سے کم آیت الکرسی کا تو اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی کا جو شخص پڑھتا ہے بولتے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور تو ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو پریشانی چل رہی ہے آج امت مسلمہ اور ہر تمام مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔